یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ اسلام چھوڑنے کی کہانیاں، اس سیریز میں پرانے انٹرویوز کو چھوٹا کر کے لانے کی کوشش کروں گا تاکہ امپورٹنٹ پارٹس کو کم ٹائم میں کور کیا جا سکے۔ یہ چینل کسی بھی ریلیجن یا سنگٹھن کی مدد سے نہیں چلتا ہے۔ اس نیک مہم میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اس چینل کی ہر ویڈیو پر پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے اور یوٹیوب سے کوئی خاص ارننگ نہیں ہوتی۔ اس چینل اور مشن کو بنائے رکھنے کے لیے آپ کی ریگولر منتھلی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس مشن کے ایک سپاہی بنیے اور گرو محسوس کریے صدی کے سب سے بڑے مشن کے سپورٹر ہونے پر۔ بہت بہت سواگت ہے سرمد جی آپ کا ہمارے شو میں۔ تو سرمد جی، آئی ہوپ آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک فارمیلٹی کے طور پر آپ کوئی بھی قرآن کی ایک سورہ سنا دیجیے جو یاد ہو آپ کو، فاتحہ، قل، آیت الکرسی، جو بھی آپ سنا سکتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سورہ کوثر سنا دیتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ تھینک یو سو مچ۔ تو میں چاہوں گا پہلے آپ اپنی لائف اسٹوری سبھی کو شیئر کر دیں۔ میں پیدا ہوا تھا سنی گھرانے میں، آرتھوڈکس مسلم جو ہوتے ہیں سنی، اس گھرانے میں پیدا ہوا، اور میری فیملی پڑھی لکھی فیملی تھی، ریلیجس تھی، پریکٹسنگ مسلم تھے۔ چونکہ یہ تھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری والدہ اور والد فوت ہو چکے ہیں، بڑے پریکٹسنگ مسلم تھے، سنی تھے۔ بچپن سے ہی ظفر صاحب میرے اندر یہ تھا کہ یعنی یہ کلاس 3-4 سے شروع ہو گیا تھا کہ جب میری والدہ کا رجحان جو تھا وہ بریلوی کی فرقے کی طرف کیا لیں یا بریلوی سوچ کی طرف تھا کہ پیروں کا اور شیخ عبدالقادر جیلانی سے، شاہ ولی اللہ سے بڑی رغبت، اور پیروں فقیروں سے، اور والد صاحب جو تھے وہ وہابی قسم کے تھے، اس سوچ کے تھے۔ دونوں پریکٹسنگ مسلم تھے، کافی پریکٹسنگ، لیکن پڑھے لکھے، لیکن کوئی ایسے بہت ریجڈ بھی نہیں، لیکن 5 وقت کی نمازی اور روزگار اور اس طرح سے۔ بچپن سے ہی جب میں ایک تو شاید لیکن دونوں ایسے فرقے سے تھے جو آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں۔ ہاں، میں یہی کہنے لگا تھا کہ بچپن سے ایک چیز یہ ہوئی کہ والدہ کی طرف سے کئی بار اظہار ہوتا تھا کہ نہیں، وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں، یا ان کی خیالات جو ہیں وہ ٹرو اسلام سے ڈیویٹ کرتے ہیں، اور والد صاحب ان کو سمجھتے تھے، ہماری امی کو مت سمجھتے تھے کہ یہ تھوڑا سا بھٹکی ہوئی ہیں اور ان کو راہ راست پہ آنا چاہیے۔ تو شاید وہ بیک گراؤنڈ میں ایک تھا کہ کون صحیح نا، تو سوال اسکیپٹک مائنڈ بنا، اور بچپن سے میرے اندر ہوا کہ میں کبھی بڑا ہوں گا تو غور کر کے خود ایکسیپٹ کروں گا کہ ٹروتھ کیا ہے، محض اس لیے نہیں کہ میں کہیں پیدا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے چلتا رہا ہوں۔ بچپن سے نا میں نے ظفر صاحب سوال شروع کیے، جیسے ہی کوئی چیز، مثال کے طور پہ کونڈے ہو رہے ہیں گھر میں، تو امی یہ کونڈے کیا ہے؟ اچھا، اکثر بات یہ کہ ان کو بھی نہیں پتا یہ کونڈے کیا ہے، کیوں حلوہ پوری پک رہی ہے نا، یا اگر ہے بھی تو بالکل اللاجیکل کہانی کبھی کوئی سنا بھی دی، تو وہ کہتے تھے گھر والے مجھے کہ مذہب میں سوال نہیں کرتے، بس اس کو فالو کرتے ہیں۔ پھر جب میں نے مسجدوں میں جانا شروع کیا، خطبے جمعہ سننے شروع کیے، اور اسی طرح اسکول میں بھی، تو یہ ذکر آیا کہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے، بلیسفیمی کی سزا موت ہوتی ہے۔ اس پہ میں نے سوال اٹھانے شروع کیے کہ بھئی یہ تو لاجیکل نہیں ہے، ایک انسان کو اگر ایک کانسیپٹ اچھا لگتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو آزادی ہونی چاہیے، نہیں لگتا چھوڑ دے۔ تو یہ مرتد کی سزا موت کیوں ہے، اور کسی پہ کریٹیسائز کسی کو کرنے سے موت کی سزا کیوں ہے؟ جب میں نے ایسے سوال اٹھانے شروع کیے گھر میں بھی اور اسکول میں بھی، گھر والوں سے تھوڑی ڈانٹ تو پڑی، لیکن نفرت تو ظاہر گھر والے نہیں کر سکتے، لیکن اسکول میں مجھے کافی نفرت کا نشانہ بنایا جانے لگا، ٹیچر بھی نفرت کرنے لگے، ایون کلاس فیلوز بھی نفرت کرنے لگے کہ یہ جو ہے نا یہ تو کافر ہو رہا ہے، یہ تو فلانا ہے۔ تو مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو کہ شروع سے میرے اندر سوچ تھی کہ جو چیز لاجیکل نہ لگے میں اس پہ کویسچن کروں۔ تو اسی طرح یعنی اسی زمانے میں ایگنوسٹک سا ہو گیا۔ ایگنوسٹک مینس کہ میں خدا پہ تو تھا کہ کوئی الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، کیا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ ایگنوسٹک کا لفظ اس وقت نہیں آتا تھا، لیکن خدا پہ تو کبھی شک نہیں ہوا۔ لیکن یہ شروع ہو گیا کہ نہیں، مذہب جو ہے نا میں بڑا ہوں گا، خود غور کروں گا، پھر کوئی ایکسیپٹ کروں گا، کیونکہ مجھے لاجیکل کئی چیزیں نہیں لگتی۔ تو ایک چیز اور تھی جو اسکول کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ غیر مسلم ریاست سے کن اصولوں پہ تعلقات استوار ہوں گے، تو اسلامیات میں تھا کہ 3 اصول وہ پیش کرتے ہیں۔ ظفر صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ جو محمد کے زمانے سے شروع تھا کہ غیر مسلم دنیا کے سامنے رکھے جاتے ہیں 3 اصول، یا تو آپ اسلام ایکسیپٹ کر لیں، آپ وہاں رہیں ہم یہاں رہیں، آپ وہاں خوش ہم یہاں خوش۔ اگر آپ اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر حکومت ہمارے حوالے کریں،
دوسرے درجے کے شہری بن کے رہیں, ذمہ بن کے رہیں, آپ محکوم ہوں گے, ہم حاکم ہوں گے. اور اگر آپ کو پہلی اور دونوں جزیہ پے کرنا ہوگا آپ کو, تو جزیہ پے, ہاں جب ظاہر ہے جب ذمہ بن کے رہیں گے تو جزیہ پے کرنا ہوگا. اگر آپ کو پہلی آپشن بھی ایکسیپٹ نہیں, دوسری بھی ایکسیپٹ نہیں, تو پھر آ جاؤ میدان جنگ میں. تو یہ چیز بھی میں بڑے سوال اٹھاتا تھا کہ اٹس ناٹ لاجیکل. میں کہتا تھا کہ آج اگر امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے اور وہ یہی اصول ہم پہ امپلیمنٹ کرے, ہم تو اس کو بہت برا کہیں گے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اسلام کو اور محمد اسلام کے پروفٹ کو جب وہ یہی کام کرتا ہے ہم برا نہیں کہتے. تو بہرحال مجھے میری والدہ بھی والد بھی کہ بد دعائیں کریں, یہ بھٹک رہا ہے, یہ گمراہ ہو رہا ہے, بجائے تسلی بخش جواب دینے کے باہر کی دنیا نفرت کرنے لگی. یعنی اسکول والے, دوست, لیکن خاندان والے نفرت تو نہیں کرتے تھے, لیکن وہ مطلب غمزدہ ہونے لگے اور دعائیں کرنے لگے کہ جی یہ گمراہ ہو رہا ہے, اس کے لیے دعائیں کی جائیں. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا. میں پریکٹیکلی ایگنوسٹک ہو گیا تھا. کلاس 6-7 کا بچہ تھا جب میں ایگنوسٹک ہو گیا تھا میں. تو اس کے بعد اسی طرح وقت گزرتا رہا. خدا سے ایک تعلق کا مجھے, جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ میں ایتھسٹ اب بھی نہیں, ویسے آگے چل کے بات کہیں گے میں ایگنوسٹک ہوں ابھی بھی. تو گاہے بگاہے پھر میں نے کیا کیا, جیسے جیسے آگے بڑھا اسلام کے ڈیفرنٹ سیکٹس کو پڑھنا شروع کیا. مودودی صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ جب جیسے کالج میں جب آپ پہنچتے ہیں تو جمعیت والے بڑے وہاں ایکٹیو ہیں پاکستان میں نا. تو مودودی صاحب سے انٹروڈکشن ہوا, تفہیم القرآن پڑھی, اسلام کو سمجھنا چاہا, ڈیفرنٹ سیکٹس کو سمجھنا چاہا. جو میرے اندر سوالات تھے اس کی تشفی چاہی میں نے, لیکن وہ ملی نہیں. وقت گزرتے گزرتے یہ بات ہے یونیورسٹی کلیئر کرنے کے بعد, تقریباً میں 23-24 سال کا جب ہوا, بلکہ ہاں جاب بھی شروع کر دی تھی, 1-2 سال جاب کو بھی ہو گئے تھے, یونیورسٹی سے بھی فارغ ہو گیا تھا, تو جماعت احمدیہ سے میرا کانٹیکٹ ہوا. تو چونکہ میرے اس وقت تک جتنا میرا نالج تھا اور چیزیں تھیں, جو چیزیں میرے لیے تشفی نہ کرتی تھیں اسلام کی, وہ تھیں بلاسفیمی, اپوسٹیسی اور اگریسو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے جہاد کا. تو جب جماعت احمدیہ سے میرا رابطہ ہوا, اور دو بہت اچھے شاعر ہیں, عبید اللہ علیم, بہت یعنی ورلڈ وائڈ فیمس ہیں, کراچی میں ہوتے تھے وہ, تو میرے اچھے دوست بن گئے وہ, مطلب ان سے رابطہ ہوا, دوست آج بھی بہت اچھے تھے وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. تو ان سے جب ان کے متعلق جب, اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, اگر آپ میرا خیال ہے اس کو بھی میں بتا دوں. ان سے تو شاعری کے حوالے سے میرا تعارف ہوا کہ بڑے اچھے شاعر ہیں, اور مجھے بھی کچھ شاعری کا شوق تھا, لیکن میں نے ان کو دیکھا وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ان کے بچے بھی نمازیں پڑھتے ہیں. تو کسی تھرڈ پرسن دوست جو تھا اس سے میرا ذکر ہوا کہ آج کل میری عبید اللہ علیم سے دوستی ہے اور میں وہاں آتا جاتا ہوں. اس نے کہا وہ جو قادیانی ہے. میں نے کہا نہیں یار, تو قادیانی. اچھا میرا قادیانیوں کے متعلق جو کانسیپٹ تھا, جو مسلمانوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہیں, یہ تو پتہ نہیں کسی اور کو نبی مانتے ہیں, اور یہی بڑے برے لوگ ہیں, تو میں تو یقین کے ساتھ ان کو غیر مسلم سمجھتا تھا. تو جب میرے دوست نے کہا کہ وہ جو عبید اللہ علیم وہ تو قادیانی ہے, میں نے کہا نہیں یار کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو خود دیکھا وہ نماز پڑھتے ہیں, ان کے بچوں قرآن شریف پڑھتے ہیں, ان کے بچے نمازیں پڑھتے ہیں. تو بہرحال اس دوست نے جب بہت مجھے کنفرم یعنی بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ نہیں وہ قادیانی ہیں, تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ علیم بھائی, میں کہتا تھا علیم بھائی آپ کے متعلق میں نے سنا ہے کہ آپ قادیانی ہیں, ڈرتے ڈرتے برا لگتا ہے. کہنے لگے ہاں میں احمدی مسلمان ہوں. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب لمبی ہو جائے گی بات, لیکن میں کوشش کرتا ہوں بریف کروں. انہوں نے کہا یہ فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے. ایک امام مہدی اور پرومسڈ مسیح کا محمد نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں آئیں گے, یہ نشانیاں ہوں گی اور یہ وہ کام کریں گے. ہم احمدی سمجھتے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد کی شکل میں وہ پرومسڈ شخص آ گیا ہے, باقی اس کا انتظار کر رہے ہیں. باقی ادروائز ہمارا قرآن وہی ہے, کلمہ وہی ہے, نماز وہی ہے, روزہ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. ہاں انٹرپریٹیشن آف قرآن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اور انٹرپریٹیشن آف قرآن, میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ جی اسلام کے متعلق میرے ذہن میں بھی سوال ہے علیم بھائی کہ بلاسفیمی کی سزا کیسے موت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں احمدی اسلام میں تو نہیں ہے. اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ اسلام کرپٹ ہو جانا تھا, یہ پیش گوئیاں بھی تھیں کہ 72 فرقے ہو جائیں گے اور سارے کے سارے گمراہ ہوں گے, پھر ایک 73ویں جماعت بنے گی. تو واقعی یہ گمراہ ہو گئے ہیں, اس لیے مسیح اور مہدی آئے ہیں. اور جو جس اسلام کو ہم مانتے ہیں احمدیہ کو, اس میں نہ بلاسفیمی کی سزا موت ہے, نہ اپوسٹیسی کی سزا موت ہے, نہ ہی جہاد کا تصور اس طرح کا ہے اگریسو جہاد کا. چونکہ یہ 3 بیسک چیزیں تھیں جو مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی تھی میرے مائنڈ کو اسلام کی صداقت کے بارے میں. جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں فوراً آیا کہ اس کا مطلب میرے آباء و اجداد کا مذہب صحیح تھا, مولویوں نے اس کو غلط پیش کیا تھا. تو اور وہ چونکہ ریشنل اپروچ لگی, لاجیکل لگی احمدیہ اسلام کی, تو میں نے احمدیت ایکسیپٹ کر لی. لمبی یہ کہانی لیکن مختصر کرتا ہوں کہ میں نے اس کو جب میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو میرے گھر سے بہت شدید ریئیکشن ہوا. اچھا مزے کی بات,
ظفر صاحب، میں نے جیسے ابھی کہا کہ میں پریکٹسنگ مسلم تو رہا ہی نہیں، اگنوسٹک ہو گیا تھا، مذہب پہ اعتراضات بھی کرتا تھا. اس وقت گھر والے اتنے متشدد میں نے بتایا تھا نا، وہ افسوس ضرور کرتے تھے لیکن نفرت مجھ سے نہیں کرتے تھے، میرے پر تشدد نہیں کرتے تھے کہ تم کیوں نماز نہیں پڑھتے. لیکن جب میں احمدی ہوا تو میرے والد صاحب نے میرا بائک آؤٹ کر دیا. مجھے کہا مجھے نظر بھی نہیں آنا، میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا. اور میرے باقی بھی خاندان ہے سوائے میری والدہ کے اور بہن بھائیوں کے، والدہ اور بہن بھائیوں کے علاوہ تمام مطلب کزنس نے، چچا نے، خالہ، سب پورے فیملی نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، والد صاحب نے قطع تعلق کر لیا. لیکن چونکہ مجھے یہ تھا کہ میں نے بتایا نا، خدا کی ایک محبت طلب تو میرے دل میں بچپن سے تھی. مجھے ایسا لگا کہ اسلام تو صحیح تھا، خدا بھی میرا صحیح تھا، مولوی نے اس کو غلط پیش کیا تھا، تو میں بڑا پھر ڈیووٹڈ احمدی ہو گیا. اور دوسری بات ظفر صاحب، میں اس لیے بھی بڑا ڈیووٹڈ احمدی ہوا اور اتنا لمبا عرصہ رہا کہ وہ پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ہے. بہت بری طرح سے پرسیکیوشن ان کی پاکستان میں ہوتی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ایون پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان کو قید کی سزا ہے. قرآن یعنی کوئی ایسا، وہ آرڈیننس ضیاء الحق نے جاری کیا تھا، آئین کا حصہ بن گیا. اس میں یہ تھا کہ احمدی کوئی بھی اسلامی شعار استعمال نہیں کر سکتے، اگر استعمال کریں گے تو ان کے لیے قید اور بند کی صعوبتیں ہیں. تو اب احمدی جو بھی نماز پڑھتے ہوئے تبلیغ وہ نہیں کر سکتے، اذان وہ نہیں دے سکتے، مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور ان کا قتل عام ہو جائے اگر، اور ہوتا رہتا ہے، کسی کی بکری کو بھی آپ مار دیں یا کتے کو بھی مار دیں، شاید آپ پولیس آپ سے پوچھے گی یا لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیوں مارا اس کو. احمدی کو آپ مار دیں پاکستان میں، آپ ہیرو بن جائیں گے، آپ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں. بہرحال تو یہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے مظلوم تھے، پرسیکیوٹڈ تھے، تو میں ان کے لیے بہت ووکل ہو گیا. ایک تو سچی بات ہے کہ میں نے سمجھا کہ ہاں میرے آبا و اجداد کا دین صحیح تھا، مجھے صحیح خدا مل گیا. جو اس وقت تک اسلام پہ میرے ڈاؤٹ تھے وہ دور ہو گئے، تو میں بہت ڈیووٹڈ احمدی ہو گیا. اور پھر میں نے تبلیغ شروع کی اپنے سوشل میڈیا پہ. اس وقت پاکستان سوشل میڈیا یہ 90s کی بات ہے، ابھی بمشکل شروع ہوا تھا، اور چونکہ میں پڑھی لکھی فیملی سے تھا اور ویل آف تھا فائنینشلی، تو مجھے ایکسیس تھا. اس وقت تو بہت کم لوگوں کا تھا. تو یوٹیوب پہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے احمدی تبلیغ شروع کی تھی، جب یوٹیوب شروع میں چلا تھا. تو اچھا، ایک چیز میں آپ سے کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے تو ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، اگر تھوڑا سا وقت نکال کے یہ بھی بتا دیں کہ پھر آپ نے قادیانی اسلام کیوں چھوڑا؟ ہاں بات لمبی ہو رہی ہے، میں اب مختصر کرتا ہوں. بہرحال میں پھر لمبا عرصہ تبلیغ کرتا رہا، مولویوں سے ڈیبیٹس کرتا رہا، اور میں نے 500 سے زیادہ، جن میں اکثر تو مسلم ہیں، مختلف سیکٹس کے، جن کو میں نے احمدی مسلمان بنایا. کئی کرسچنس کو بنایا، بعض ہندوؤں کو میں نے بنایا. جی کئی کرسچنس کو میں نے مسلمان کیا، احمدی مسلمان. بعض ہندوؤں کو میں نے احمدی مسلمان کیا. اب اس کے بعد بنیادی آ جاتے ہیں کہ ظفر صاحب، پاکستان میں اسلام پر کرٹیسزم کا تصور ہی نہیں ہے. نہ کوئی بک ملتی ہے، نہ کوئی ویب سائٹ بھی ایسی بین ہوتی ہیں جہاں اسلام پہ کرٹیسزم ہو. تو اسلام پہ تو کرٹیسزم سامنے آتی نہیں تھی. میرا سارا ڈائلاگ اور وہ ہوتا تھا احمدیت ورسز دوسرا اسلام. تو میں تبلیغ کرتا رہا. اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ چونکہ میں تبلیغ بہت کرتا تھا پاکستان میں رہتے ہوئے، اگرچہ فیس نہیں دکھاتا تھا سوشل میڈیا پہ، تبلیغ پھر بھی کرتا تھا، تو پھر بھی میرے لیے خطرات بہت ہو گئے اور مجھے انگلینڈ شفٹ ہونا پڑا. جب میں انگلینڈ آیا ہوں 2013 میں، جب میں یہاں آیا اور یہاں تبلیغ شروع کی، تو یہاں پہ اسلام پہ اعتراضات جو ہے وہ ریپیٹڈلی میرے سامنے آنے شروع ہوئے. ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں کسی کرسچن کو تبلیغ کرا تھا، تو وہ کہنے لگا جی محمد تو بہت وائلنٹ تھے. میں نے کہا جی ہم تو اس محمد، میں تو احمدی مسلمان ہوں، ہم تو اس محمد کو جانتے ہیں جو کچرا پھینکنے والی نے 3 دن کچرا نہیں پھینکا، یہ پوچھنے چلے گئے، یا وہ جو بڑھیا سامان اٹھا کے جا رہی تھی اس کا سامان لے کے چل پڑے، اس کی گالیاں بھی سنتے رہے. اس نے مجھے کہا کہ یہ جو تم واقعات بتا رہے ہو، اگر اس کی اتھینٹسٹی کسی حدیث میں دکھا دو، کسی اسلامی بک میں دکھا دو جو 200 سال یعنی پیچھے، یعنی اسلام کے پہلے 1200 سالوں میں کہیں یہ روایتیں ملتی ہیں، وہاں سے دکھا دو. جبکہ اس نے مجھے کہا کہ ابو داؤد جیسی صحیح حدیث میں اور حدیث میں بھی یہ واضح ذکر ہے کہ محمد نے اپنی توہین کرنے والے مردوں کو چھوڑے، عورتوں کو بھی قتل کر عورتوں کو بھی. صحیح بات ہے. اسما بنت ماروان کا ہے، بہت سارے قصے ہم نے اس طرح کے دیکھے.
جب یہ مطلب ویسٹ میں آ کے اسلام پہ ریپیٹڈلی میرے سامنے جو اعتراضات آنے شروع ہوئے، تو چونکہ میرا اسکیپٹک مائنڈ تو تھا، پہلے تو میں نے بڑی کوشش کی دل کو مناؤں سمجھاؤں، لیکن جتنا پھر میں ان ڈیپتھ مطالعہ واقعی کرتا گیا اسلام پہ جو اعتراضات ہیں ان کو میں نے دیکھنا شروع کیا، تو ایسا ایسا میں اپنا فیتھ لو میرا جو ہے جاتا رہا۔ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو احمدیہ اسلام میں نے نہیں چھوڑا، میں نے اسلام آل ٹوگیدر چھوڑا، تو چونکہ احمدیت ایک برانچ ہے نا، جب میں نے اسلام ہی چھوڑ دیا، قرآن ہی میرے نظر میں ایک ایسی کتاب ہو گئی جس میں غلطیاں بھی ہیں، جس میں وائلنس بھی ہے، محمد ایک ایسا شخص ہو گیا جس کی لائف خود اسلامک ہسٹری اور اس کی اپنی سیرہ کی انیشل بکس جو ہیں اس کے مطابق وائلنس سے بھری ہوئی ہے، تشدد سے بھری ہوئی ہے، تو پھر میرا فیتھ جاتا رہا۔ 2015 میں یعنی آنے کے 2 سال بعد میں پھر دوبارہ ایگنوسٹک ہو گیا، اور اب میں ایگنوسٹک ہوں۔ تو وہ میں سب کنڈیشن پہ پہلے ہم آ جاتے ہیں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے جی، میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے آپ جی کی جو پریزنٹیشن سلائیڈ ہے۔ جی جی ہاں اب میرے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ظفر صاحب۔ another commandment of all knowing Allah which cannot be implemented in some cases without an alteration or fixed by humans، وہ کون سی ہے کہ قرآن میں ہے، قرآن 187 میں ہے and eat and drink، روزہ جب روزہ رکھا جاتا ہے کب رکھا جائے، قرآن میں خدا تعالیٰ ان کا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، and eat and drink until the whiteness of the day becomes distinct from the blackness of the night at dawn، اس وقت تک کھاتے رہو جب تک کہ رات کا اندھیرا واضح طور پر روشنی سے الگ نہ ہو جائے، یعنی روشنی نمایاں ہونے لگ جائے آسمان پر اور اندھیرا دور ہونے لگ جائے، اس وقت تک کھاتے رہو۔ then complete the fast till night، پھر روزے کو مکمل کرو، کچھ نہیں کھانا پینا کب تک، جب تک کہ سورج پوری طرح غروب نہ ہو جائے۔ تو الاسکا میں یا ان علاقوں میں جہاں کئی کئی مہینے کا دن ہوتا ہے اور کئی کئی مہینے کی راتیں ہوتی ہیں، وہاں یہ کیسے خدا کے وداؤٹ فکس جو ہے مسلمان اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بارے میں بھی ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں، وہ چونکہ بات لمبی ہوتی ہے یہاں تھوڑا سا ویسے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں مسلمان کرتے کیا ہیں؟ ناروے کے کچھ علاقے ایسے ہیں، پھر الاسکا ہے جہاں مسلمان ہیں، پریکٹیکلی آج کل مسلمان وہاں ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہاں بھی مسلمان فرقوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو قریب ترین تمہارا علاقہ ہے جہاں دن رات 24 گھنٹے ہو جاتا ہے اس کے مطابق روزے رکھیں ہم ایسے جگہوں کے مسلمان، بعض کہتے ہیں مکہ کے مطابق رکھیں۔ بہرحال فکس کرنا پڑتا ہے خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کو آپ لٹرلی نہیں یہاں بھی لے سکتے۔ تو 2 جگہ قرآن کا خدا کا کلام غلط ثابت ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور چیز ہے کہ ویسے میں نے اس کا کافی سرچ کیا، کافی مطلب میں نے ڈھونڈا کہ اس طرح کی پرابلم جیسے کہیں جہاں پہ جیسے ناروے وغیرہ میں جیسے ٹائمنگ کی پرابلم آتی ہے، جیسے ایک جگہ ہے نا 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات، جی تقریباً، تو وہاں پہ بہت ہی انہوں نے اتنا ایسا سولوشن دیا، انہوں نے کہا ہے کہ عرب کے ٹائم کے حساب سے روزے رکھو۔ میں نے یہ کیا بات اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریب ترین ملک جہاں 24 گھنٹے کے اندر دن رات کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے حساب سے رکھو، بعض کہتے ہیں عرب یعنی مکہ کے مطابق رکھو۔ مکہ کے یعنی اگر مکہ میں 22 گھنٹے یا مثال کے طور پر مکہ میں 18 گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے تو آپ بھی 18 کا رکھو، مکہ میں 12 کا بن رہا ہے تو آپ بھی 12 کا رکھو۔ بات یہ ہے کہ خدا کے کلام میں آپ کو تبدیلی کرنی پڑتی ہے، فکس لانا پڑتا ہے، جبکہ کلیم کیا ہے کہ خدا خود جو کلیم کر رہا ہے، اللہ خود جو کلیم کر رہا ہے کہ میرے ورڈ پرفیکٹ ہیں، اس میں کوئی فکس نہیں کر سکتا۔ اب پریزنٹیشن میں ایک چیز میں اور چاہ رہا تھا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جو بلینز آف گلیکسیز کا کریٹر ہے اللہ، سو کالڈ کریٹر اللہ، اس کا تصور کائنات ہے کیا؟ اچھا آپ پہلے آگے بڑھیں اس سے پہلے میں ایک سپر چیٹ پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی ایلیسن مہد جی کا سپر چیٹ ہے، کہہ رہی ہیں مسلمانوں کا دماغ ہوتا ہے کہ نہیں جو اچھے ہیں عبد الکلام ڈاکٹر رضوان خان سر کو بھگا دیں گے اور یعقوب میمن اسامہ عتیق احمد کو رائل ماڈل مانتے ہیں۔ بس اب دیکھیے اب وہ اسی کی بات ہو گئی کہ مذہبی جو اندھا پن ہے نا وہ جب آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے نا تو وہ جلدی سے وہ پٹی اترتی نہیں ہے، اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ سدھار بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے سدھار، میں یہی کہنے لگا تھا۔ دیکھیں بعض لوگ نا بظاہر کہتے ہیں کہ جی ہم پہ اثر نہیں ہو رہا، اور ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یار ہم اتنی کھول کھول کے چیزیں بتا رہے ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی، لیکن دیکھیں دل میں شکوک پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک شکوک بھی تھریشولڈ ویلیو جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی لکڑی پہ جب زور دیتے ہیں، چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہو تو زور لگاتے جائیں ایک خاص مکلاتی تھریشولڈ ویلیو، جب ایک خاص زور لگتا ہے نا ٹرک کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ ایمان کا بھی یہی ہے، شک پیدا ہوتا ہے اور شک پیدا ہوتا ہے اور شک پیدا ہوتا ہے اور سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، ایک لیول آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ بچتے کون ہیں؟
جو ایسی باتیں سنتے ہی نہیں، کہانی بند کر لیتے ہیں. جو سنتے ہیں نا الٹیمیٹلی وہ فارغ ہو جاتے ہیں. چلیے بس یہ ایک ہی سپر چیٹ تھا، میں اسے اسکرین سے ہٹا دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ ایلیسن جی کا، اور آپ جاری رکھ سکتے ہیں. جی اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلینز آف گلیکسیز کے بنانے والے کا اپنی بنائی ہوئی کائنات کا تصور کیا ہے کہ کیا ہے، کیا یہ نا زمین ایز کمپیئر ٹو دی ریسٹ آف یونیورس کتنی بڑی ہے، کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کتنی illogical بات کرتا ہے. یہاں پہ دیکھیں، میں نے بتایا آپ کو قرآن کی چیپٹر 25، اگر رائٹ سائڈ پہ ہم دیکھیں، پہلی آیت ہے چیپٹر 25 ورس 59. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مسلمانوں کے اللہ؟ He who created the heavens and the earth and all that is in between in 6 days and then he firmly established on the throne. اچھا، پہلی بات تو ظفر صاحب، ان کو جب کہا جائے نا کہ 6 دن میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کا دن بہت لمبا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بہت لمبا ڈیوریشن ہوتا ہے. تو میں نے اس کو نا تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے ٹیکل کیا ہے کہ آپ دن کا مطلب کچھ بھی لے لیں، کچھ بھی لے لیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی مطلب ہے ٹھیک ہے، اس نے 6 بڑے دنوں میں، چھوٹے دنوں میں، جیسے بھی دنوں میں، پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اس 6 دن اس نے لیے کیا بنانے کے لیے؟ زمین اور جو کچھ بھی ہے، یعنی تمام مٹیریل ورلڈ جو کچھ بھی اس نے کریٹ کیا 6 دنوں میں کیا. اب ایک اور ورس ہے قرآن کی چیپٹر 41 ورس 9، اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ سے اٹ از دیٹ، یہ ڈینائی، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ who created the earth in 2 days، یعنی وہ محمد سے کہہ رہا ہے، محمد آپ کہہ دیں کہ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا. اب ہم ایسے دیکھتے ہیں ظفر صاحب کہ زمین بشمول تمام کائنات وہ بنائی ہے 6 دن میں، صرف زمین بنائی ہے 2 دن میں. اگر اس کو میتھمیٹیکلی دیکھیں تو میں نے کہا یونیورس انکلوڈنگ ارتھ کریٹڈ ان 6 days اور پھر ارتھ کریٹڈ ان 2 days، اٹ مینس کہ ادر دین ارتھ ایوری تھنگ از کریٹڈ ان 4 days، کیونکہ 6 میں سب کچھ بنا، 2 میں زمین بنی. تو زمین کے علاوہ جو کچھ بھی کائنات میں، اس میں کتنے دن لگے؟ 4 دن خدا کو لگے. تو ریشو کیا بنی؟ زمین 2 دن، جو ریڈ میں نیچے آ رہا ہے، زمین 2 دن میں بنی، باقی ریسٹ آف کائنات پوری 4 دن میں بنی. تو ریشو کیا آ گئی؟ 2:4، یا میتھمیٹیکلی اس کو ہم کہیں گے 1:2. ٹھیک ہے جی. اب جبکہ لیفٹ پر دیکھیں، میں نے بتایا ہے ایک حوالہ دیا، ویسے تو تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین ریسٹ آف یونیورس کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں ہے. اگر ہم مثال لے لیں کہ دنیا کی پوری ریت جو ہے وہ پوری کائنات ہے دنیا میں پائی جانے والی، اور ایک ذرہ زمین ہے، تو شاید یہ بھی زیادہ بڑا ہو جائے. کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہماری زمین کی. میں نے لیفٹ پہ اس کا ایک حوالہ دیا ہے، اور یہ ناسا کی ویب سائٹ کا حوالہ ہے. وہ یہ کہتا ہے آور سن، ہمارا جو صرف جو سولر سسٹم ہے اس کے متعلق پہلے تو کہتا ہے آور سن از ون آف دی ایٹ لیسٹ 100 بلین اسٹارز ان دی ملکی وے. یہ جو ہماری گلیکسی ہے نا صرف ملکی وے، اس میں ہمارے سورج کی طرح کے 100 بلین اسٹارز ہیں. اور پھر مزے کی بات دیکھیں، آور گلیکسی از ون آف دی بلینز آف گلیکسیز ان دی یونیورس. اول بات ظفر صاحب یہ ہے کہ صرف اگر ملکی وے گلیکسی کو بھی دیکھا جائے تو ہماری زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بالکل، اس کے اوپر بھی پھر وہ کلسٹرز آ جاتے ہیں، گلیکسی کے کلسٹر آ جاتے ہیں، اور وہ سب کلسٹر پتہ نہیں دنیا بھر کے اس میں کلاسیفیکیشن ہے، تب جا کے ہمارا پورا آبزرویبل یونیورس بنتا. مطلب اس میں زمین کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جی تو ظفر صاحب بالکل آپ نے درست کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کو زمین کو بنانے میں 2 دن لگے تھے، اس لاجک سے دن کا جو بھی معنی لے لیں، اس لاجک سے باقی کائنات بنانے میں اس کو کروڑوں سال لگنے چاہیے تھے. اگر اس وسعت کا خدا کو اندازہ ہوتا، یا اس عربی بدو کو اندازہ ہوتا جو یہ کلام کہہ رہا تھا، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کائنات کتنی بڑی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نیچے جو سب نے نیچے نوٹ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے، دیکھیں آیت اوپر والی کیا کہہ رہی ہے کہ اس نے ارتھ اور ہیون کریٹ کیا 6 دنوں میں، اور اس کے بعد تھرون پہ جا کے بیٹھ گیا. دین ہی فرملی اسٹیبلشڈ آن دی تھرون. گویا اس نے کائنات کی تعمیر مکمل کر لی ہے، اب وہ جا کے بیٹھا ہوا ہے. جبکہ گلیکسیز تو آج بھی بن رہی ہیں بھائی، اسٹار نئے نئے بن رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، گلیکسیز بن رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں. کریشن اور ڈسٹرکشن کا عمل تو آج بھی جاری ہے. آج بھی چل رہا ہے. صحیح بات. تو جس اینگل سے بھی اس بات کو دیکھیں، یہ ٹوٹلی ان سائنٹیفک، اور یہ بلینز آف گلیکسیز بنانے والے خدا کا کلام ہو سکتا ہے اگر کوئی آنکھ کھول کے دیکھے.
जी, तो सरमद जी का बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सभी का जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप पूरा ओरिजिनल इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, तो नीचे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस बैकअप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सलामत रहें। इंसानियत हाफ़िज़।